نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی غیب کی باتیں بھی ارشاد فرماتے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کرم نوازی سے عطا فرمائی ہوتی۔ تو یہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق وہ انعام عطا فرمایا گیا۔ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وہی یہ خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سلام عرض کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جنہوں نے تربیت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پائی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی گھر والی کو کہنے لگے، حالانکہ برسر خلافت مسجد نبوی کی امامت بھی آپ کے ذمے ہے اور پورے نظام حکومت اور مدینہ کی ریاست کی ذمہ داری بھی آپ ہی کے پاس ہے، اور یہاں کوئی مولوی سیاست کی بات کر دے تو اس کا کہتا ہے جی یہ مولوی سیاسی ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ مسجد کے مصلے پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے، اس لیے کہ مولوی سیاست کی بات کر رہا۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیاست فرمائی، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ وہ صرف یعنی عبادات کے اندر پیروی کرنے کا حکم نہیں دیا، ہر معاملے میں پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا میرے محبوب کا اسوہ تمہارے سامنے ہے، تو پھر اس پر عمل کر کے دکھایا۔ حضور کے صحابہ، ان کے ہاتھ کمان بھی تھی، ان کے ہاتھ فیصلے بھی تھے، اور ان کے ہاتھ پھر اختیارات بھی تھے۔ اور آج ہم نے مذہب کو سیاست سے جدا کر دیا، سیاست کو مذہب سے جدا کر دیا، اور کوئی بھی نعرہ لگائے تو وہ کہتے ہیں یہ تو پھر یہ سیاست کے لیے مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہیں۔ تو مذہب کے بغیر تو سیاست بھی چنگیزی رہ جاتی، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اقبال نے کہا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پھر ظلم ہی باقی رہ جائے گا اگر ہم سیاست کو مذہب کے اندر رہ کر سیاست نہیں کریں گے، تو پھر وہی حال ہوگا جیسے لوگوں کے حقوق نہیں مل رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں کو حقوق کیوں ملے؟ اس لیے ایک دن آپ کہنے لگے اپنی گھر والی کو کہ آج میٹھی چیز کو دل کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی میٹھا سی کتوں بنا دیے، بڑی مشکل نال گھر کا گزارا ہوتا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میرے خامند کو جب اتنی اس کی طلب تھی تو تھوڑا تھوڑا آٹا وہ جمع کرتی رہی۔ تو ایک دن آپ تشریف لے کے آئے تو دسترخوان پر وہ میٹھی ڈش بھی موجود تھی۔ آپ نے کہا کہ جب آپ نے کہا تھا کہ ہمارے گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو کہا کہ وہ میں نے تھوڑا تھوڑا آٹا جو ہے وہ آپ جو بیت المال سے آپ لے کے آتے ہیں اس میں سے میں رکھنا شروع کر دیا، اور اسی میں سے میں گزارا کر لیتی تھی، اور یہ جب 15-20 دن گزر گئے تو میں نے بیچ کر یہ میٹھی چیز آپ کے لیے بنا لی۔ تو کہنے لگے جا کے اسی وقت اٹھے، میٹھی چیز نہیں کھائی، فرمایا یہ کسی اور کو دے دینا، کسی کوئی ضرورت مند آئے اسے پیش کر دینا۔ اٹھے جا کے بیت المال سے، فرمایا اتنا آٹا میرا کم کر دے، میرا اس میں بھی گزارا ہو جائے گا۔ اور جن کا لاکھوں میں گزارا نہ ہو اور پھر وہ کہیں کہ وہ یہ ہمارے ہاؤس کا بجٹ اور بڑھایا جائے، تو پھر جو ہے وہ معاملات سدھریں گے، تو پھر یہ معاملات نہیں سدھر سکتے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں کہ آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان کو جا کے کہا جاؤ ہمس کے اندر میرا گورنر کام کر رہا ہے، اور وہاں رعایا کا حال ان کو نہ معلوم ہونے دینا، وہاں رعایا کا حال معلوم کر کے ایک فہرست بنا کے لاؤ، جو بہت زیادہ کمزور لوگ ہیں ان کی فہرست بنا کے لاؤ، وہ مجھے آگے پیش کرنا تاکہ میں مرکز سے ان کا وظیفہ بھجوا سکوں، تاکہ ان کی زندگی کے معاملات آسان ہو جائیں، میں ان کو غربت سے نکال سکوں، کیونکہ میں امیر المومنین ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، اس لیے مجھے رعایا کی جو ہے وہ خبر گیری کا حق ہے مجھ پر۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے پورا علاقہ راؤنڈ کیا، لیکن گورنر کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ یہ چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں، اور پتہ چلا کہ گورنر کا گزارا بھی بڑی مشکل سے ہوتا۔ اور جب آ کے وہ واپس مدینہ طیبہ آئے، اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے صحابی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہمس کی فہرست رکھی ان ضرورت مند اور غریب لوگوں کی، تو اس میں سر فہرست وہاں کے گورنر حضرت سعید بن عامر الجمحی کا نام لکھا ہوا تھا، جن کے پاس ایک سوٹ تھا پہننے کے لیے، دھو کر دوسرے تیسرے دن وہی استعمال کرتے، دوبارہ وہی پہن لیتے۔ اور ان کے خلاف 4 شکایتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں،
اور آپ نے ان کو خط لکھا اور ان کو مدینہ طیبہ طلب کیا۔ آپ نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو کئی دنوں کے بعد جب وہ وہاں پہنچے ہمس سے واپس مدینہ طیبہ، آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک بابا جی انہوں نے ایک وہ ڈانگ پکڑی ہوئی ہے اور اس کے آگے ایک گٹھڑی چھوٹی سی وہ لٹکی ہوئی ہے، اور وہ جناب بابا جی داخل ہوئے اس کے اندر مسجد کے دروازے میں، تو دور سے غور سے دیکھنے پر صحابہ سے پوچھا کہ میری آنکھ دھوکہ کھا رہی ہے یا کہ یہ گورنر ہے وہاں کا، ہمس کا گورنر ہے، ملک شام کے اندر یہ شہر ہے ہمس، کیا ہمس کا یہ گورنر تو نہیں سعید بن عامر الجمحی، یا کہ میری آنکھ دھوکہ کھا رہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کی آنکھ نہیں دھوکہ کھا رہی ہے، سعید بن عامر الجمحی ہیں۔ اور دیکھا کہ وہی پوٹلی سی جو وہ ایک سوٹ جو 2 سوٹ یہاں سے لے کے گئے تھے وہی باندھ کر، اور وہ چھوٹا 1-2 پلیٹیں سامان وہی اس گٹھڑی کے اندر باندھ کر وہ واپس لا رہے ہیں، اور کہا کوئی سامان، کوئی تحفے آپ کے پاس، کوئی جائیدادیں، کوئی یہ وہ، کہا کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے طلب کیا، میں حاضر ہو گیا، یہ وہی سامان ہے گٹھڑی کے اندر جو میں یہاں سے لے کے گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور پھر وہ فہرست دیکھ کر بھی آنکھوں سے آنسو آئے کہ یار جس سلطنت کا گورنر اتنا غریب شخص ہو کہ جب غریب لوگوں کی فہرست مانگی جائے تو اس میں سر فہرست اسی کا نام نکلے، تو پھر وہاں کی رعایا جو ہے وہ کمزور نہیں ہوتی، وہاں رعایا کے حقوق سلب نہیں کیے جاتے، وہاں رعایا پھر خوشحال ہوتی ہے۔ جس ملک کا سربراہ ایسا دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتا ہو۔ اور حضرت عامر بن سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بعد میں رش کیا کرتے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو تم اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو، تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت عامر بن سعید الجمحی جب وفات پا گئے، جب فوت ہو گئے، ان کی جگہ ہمس کا کوئی اور گورنر مقرر کیا گیا۔ آپ نے اس کے بعد لوگوں سے پوچھا، مدینہ طیبہ کے لوگوں سے پوچھا نماز پڑھانے کے بعد تمہاری کوئی خواہش ہو؟ کسی نے کہا مجھے یہ مل جائے، کسی نے دنیا کی دولت کا معاملہ سامنے رکھا، کسی نے کہا میرا گھر بن جائے، کسی نے کہا میرا کاروبار سدھر جائے، کسی نے کوئی نیکیوں کا اظہار کیا۔ لیکن جب سارے لوگ بھگت گئے تو آخر میں لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں یہ مانگ رہا ہوں کہ مجھے سعید بن عامر الجمحی جیسا اللہ تعالیٰ اور گورنر عطا فرما دے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو جہاں بانی نبی پاک کے غلام کیا کرتے تھے، پورے ملک کو چلاتے، اور ان کا حال یہ ہوتا کہ غربت۔ اور آج یہاں ایم پی ایم این اے یا وزیر مشیر کی بات تو ہم بعد میں کریں گے، ذرا کونسلر اور نمبردار اور چودھری اور جناب وڈیرے کی بات آپ کریں تو پھر کونسلر کی بات کریں، دوسرے تیسرے کی بات کریں تو اس کا انداز زندگی کیسا ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمس کے گورنر کا انداز زندگی کیسا ہے۔ اگر ہم ایسے لوگوں کے آگے لائیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہمارے بھی قومی اور ملی جو ہے وہ معاملات اور مسائل حل ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔